فا یا زیر فی ایسے نہیں پڑھنا ہے. فا یا زیر فی ہم کب پڑھیں گے؟ فا یا زیر فی کب پڑھیں گے؟ جب اس طرح سے لکھا ہوگا. اور زیر جب لگائیں گے جب فا کے نیچے صرف کیا ہو؟ زیر ہو، تب ہم کہیں گے فا زیر فی. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب زیر لگا ہوا ہوگا تب بولیں گے فا زیر فی، کیونکہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو جلدی سے پڑھنا ہے، نرم آواز کے ساتھ کھینچنا نہیں ہے، اس لیے تب پڑھیں گے فا زیر فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم یا مدہ پڑھیں گے. تھوڑا سکون کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور میری ویڈیو کو دیکھنا ہے. اگر یہ پسند آوے تو پورا دیکھیے، پسند نہ آوے تو ڈس لائک کر کے چلے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ساکن، جس پر جزم ہو، جس پر سے مراد یہ یا پھر الف سے لے کر یا تک، اس سے مراد یہ ہے کہ جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. غور سے دیکھیے گا اور سمجھیے گا، اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. زیر بولے تو یہ والا، یہ جو زیر دکھ رہا ہے آپ کو، یہ زیر ہو، اس کو تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں. اب سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ساکین کیا ہوتا ہے یا پھر جزم کیا ہوتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ زبر. اس کو کیا بولتے ہیں؟ زیر. اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو پیش. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو تشدید. تو یہ زبر ہو گیا، یہ زیر ہو گیا، یہ پیش، اور یہ جزم، اور یہ تشدید. تو یہ 5 چیزیں ہوئی. کتنی ہو گئی؟ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. تو ان 5 میں سے اس جزم پر ابھی ہم بات کریں گے کہ جزم کیا ہے اور کس طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. الف سے لے کر، کہاں سے؟ تو یہ الف ہے. کیا ہے یہ الف ہے. الف سے لے کر، الف سے لے کر یا تک. کہاں تک؟ الف سے لے کر کے یا تک. کسی بھی حرف پر یہ والا بھائی صاحب ہو، یہ جزم جو ہے یہ آ جائے کسی کے اوپر، جیسے الف کے اوپر آ جائے گا تو اس کو الف ساکن بولیں گے، یا کے اوپر آ جائے گا تو اس کو یا ساکن بولیں گے. اسی طرح سین کے اوپر آ جائے گا تو اس کو کیا بولیں گے؟ سین ساکن بولیں گے. اسی طرح یا کے اوپر آ جائے گا تو یا ساکن بولیں گے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے گا، اس کو ساکن بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اس کو ساکن بولیں گے. اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کو سکون بھی بولتے ہیں، اس کو ساکن بھی بولتے ہیں. تو آپ نے جزم، سکون اور ساکن کو سمجھ لیا. اب اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں. جیسے حمزہ یا زیر ای، یہاں پر کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا کھینچنا ہے اور معروف پڑھنا ہے. تو با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، واد یا زیر ضی، طا یا زیر طی. اسی طرح یا زیر ی. تو ہم نے کیا پڑھا؟ را یا زیر ری. اب اس کو ہم اگر چاہیں تو پڑھیں را یا زیر ری. تو یہ ری کا مطلب ہو گیا کہ ہم را کے نیچے کیا لگا رہے ہیں؟ زیر. تو یہاں پر زیر تو موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یا کے نیچے بھی زیر لگا رہے ہیں. تو یا کے نیچے زیر نہیں لگانا ہے ہم کو. کیا لگانا ہے؟ زیر نہیں لگانا ہے ہم کو، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ یا کے اوپر جزم ہے، اس لیے یہ یا ساکن ہوگا. ری کھینچ کر کے پڑھنا ہوگا، کیونکہ قاعدہ بتا رہا اوپر میں ہمیں یہاں پر کہ جس حرف کے اوپر جزم سکون ہوگا اس کو ساکن کہتے ہیں. تو یا کے اوپر آ گیا جزم تو یا ساکن ہو گیا. تو را اس سے پہلے موجود ہے. کیا ہے؟ را اس سے پہلے موجود ہے، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ را یا زیر ری. تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور یہ یا جو ہے وہ کیا بن گیا؟ تو یا ساکن. اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، را کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے، اس لیے یہ یا ساکن کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کھینچائے گا. تو آپ نے یہاں سے یہاں تک سمجھا. اب ان چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ ناس میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں، اپلائی کر کے دیکھتے ہیں، پریوگ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا کام ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. قل اعوذ برب الناس.
اب یہاں پر قاف لام پیش قل ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، عین واو پیش عو ہے، ذال کے اوپر پیش ہے، با کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، نون الف زبر نا ہے، سین کے نیچے زیر ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلی آیت میں ہمیں کہیں پر جو ہے وہ یا ساکن نہیں دکھا، اس لیے یہاں پر یا مدہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے ملک الناس، یہاں پر بھی میم کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، کاف کے نیچے زیر، نون الف زبر نا اور سین کے نیچے زیر، یہاں پر بھی ہمیں یا ساکن نہیں دکھا۔ اگلی آیت ہے الہ الناس، یہاں پر بھی حمزہ کے نیچے زیر، لام کے اوپر کھڑا زبر، ہا کے نیچے زیر، نون الف زبر نا اور سین کے نیچے زیر، تو اس تیسری آیت میں بھی ہمیں یا ساکن نہیں دکھا۔ چوتھی آیت ہے من شر الوسواس الخناس، اب یہاں پر بھی میم نون زیر من ہے، شین کے اوپر زبر ہے، را لام زیر رل ہے، واو سین زبر وس ہے، واو الف زبر وا ہے اور سین لام زیر سل ہے، اور خا نون زبر خن اور نون الف زبر نا سین زیر سی، تو یہ یہاں پر بھی ہمیں یا ساکن نہیں دکھا۔ اگلی آیت ہے ناظرین الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہاں پر ہمیں کیا ہے کہ یہاں پر ایک یا ساکن دکھ گیا، یہاں پر بھی دوسرا کیا ہے یہ یا ساکن ہمیں دکھ گیا۔ تو اب ان کی بات کریں گے جو ہم نے یہاں پر سمجھا اور پڑھا ہے۔ تو فا یا زیر فی، کیا ہو گیا؟ فا یا زیر فی، فا یا زیر فی ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ فا یا زیر فی ہم کب پڑھیں گے؟ فا یا زیر فی کب پڑھیں گے؟ جب اس طرح سے لکھا ہوگا، اور زیر جب لگائیں گے جب فا کے نیچے صرف کیا ہو؟ زیر ہو، تب ہم کہیں گے فا زیر فی۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب زیر لگا ہوا ہوگا تب بولیں گے فا زیر فی، کیونکہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو جلدی سے پڑھنا ہے، نرم آواز کے ساتھ کھینچنا نہیں ہے، اس لیے تب پڑھیں گے فا زیر فی۔ اور اگر فا یا زیر فی ہوگا اور یا کے اوپر جزم ہوگا، فا کے نیچے زیر ہوگا، تب ہوگا یہ یا مدہ اور کھینچیں گے فا یا زیر فی الذی، تو ذال یا زیر زی، یہاں پر بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اگلی آیت ہے من الجنۃ والناس، اس آیت میں بھی ہمیں اور آخری آیت جو ہے اس میں بھی ہمیں کیا ہو گیا؟ یا ساکن نہیں دکھا۔ سورہ ناس میں ہم نے 2 جگہ یا مدہ کو پڑھا اور سیکھا اور سمجھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے کلام پاک میں کہیں پر بھی ہمیں یا مدہ یا ساکن دکھ جائے گا تو انشاءاللہ اس میں ہم فرق کر پائیں گے اور صحیح اور درست طریقے سے اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ کچھ کمیاں اگر اس میں آپ کو نظر آئی ہوں گی تو اس کو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے آپ انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔